बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल रात को इमरान खान ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शायद आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे उनके पास उस्मान डार जो सियालकोट से उनके पीटीआई के रहनुमा भी हैं, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं, और साथ एक और क्लास 4 जावेद नाम था उनका। दोनों इमरान खान साहब के साथ मौजूद थे और वहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एक दर्दनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि जो कुछ उस जावेद ने बताया वो एक क्लास 4 था किसी एजुकेशन स्कूल में या उस डिपार्टमेंट के अंदर। और क्लास 4 वो होता है जिसको आम तौर पे हम कहते हैं चौकीदार। किसी भी स्कूल के अंदर अगर चौकीदार हो तो उसका काम वहाँ पे सफाई करना, चाय बनाना या पानी लेकर आना, इस किस्म के छोटे छोटे जो चीज़ है वो होते हैं। और ये एक बहुत ज़्यादा जो गरीब लोग होते हैं वो अक्सर इन ओहदों पे तैनात किए जाते हैं और इसकी तनख्वाह गालिबन ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगी तो 20-25 हज़ार रुपये होगी। इससे आप अंदाज़ा लगाए। ये बात मैंने इसी वजह से की कि यहाँ तक जब ताकतवर लोग पहुँच जाते हैं और इतने गरीब लोगों को टारगेट किया जाता है तो आप उससे अंदाज़ा लगाए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन है, जो हालात है, वो कहाँ तक पहुँच गए हैं और बहैसियत कौम हम किस हद तक नीचे गिर चुके हैं। ये बात मैंने इसी वजह से की। वो लड़का जो बता रहे थे कि उनको इसी वजह से उठाया गया कि वो उस्मान डार के साथ घूमते फिरते थे, उनके पार्टी का एक कारकुन था। और शायद कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने लीडर्स के साथ अगर करीब हों तो हर वक्त उनकी गाड़ी भी चलाते हैं, उनके साथ घूमते फिरते हैं, उनके सिक्योरिटी के काम भी करते हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि हम सियासतदानों के साथ देखते रहते हैं। और वो बता रहे थे कि उनको उठाया गया और इसी वजह से उठाया गया कि आप उस्मान डार पे ये इल्ज़ाम लगाए कि मैं लोकल कंट्रैक्टर के साथ राब्ते में होता था और वहाँ से कमीशन लेकर मैं उस्मान डार को दिया करता था। क्योंकि ये आप देख ले कि पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती की वजह से ये चीज़ बहुत बड़ा आम है और ये कानूनी भी है। आप अगर CNW को देख ले तो वहाँ पे उनके जितने भी इंजीनियर्स, एक्सियन वगैरह वगैरह जितने भी लोग होते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो वहाँ पे एक लीगल किस्म का उनके लिए निकाला गया है कि इतना % इनका होगा। तो शायद उनका ये ख्याल था कि उस्मान डार ने भी वहाँ से कुछ पैसे लिए होंगे और इस बंदे के ज़रिए लिए होंगे। लेकिन वो बता रहे थे कि मैंने वहाँ पे उनको बता दिया कि मैंने कभी ये काम किया नहीं, न कभी किसी से मैंने पैसा लिया, न मैंने कभी उस्मान डार को वो पैसा दिया। तो उसने मुझे उठाया, वहाँ से किसी प्राइवेट गाड़ी में लेकर गया, फिर जहाँ पर मुझे पहुँचाया गया, मतलब पहले तो जो ये लोग डालते हैं चेहरे पे वो मेरे चेहरे पे डाल दिया और फिर मुझे आई डोंट नो कि किधर मुझे पहुँचाया गया, लेकिन फर्श पे मुझे बिठाया गया और मुझे नंगा करके उल्टा लटका दिया गया और फिर वहाँ एंटी उठाकर जो मेरे अज़ाई महसूसा है उसको डाल दी गई। थोड़ा सा आप लोग सोच ले, ये जो सीन है ये आप सोच ले कि कभी अगर इस किस्म का काम आप लोगों के साथ कोई करे कि आपको नंगा करे, फिर ये जो एंटी है वो उठाकर वहाँ पे आपको डाल दे, आप थोड़ा सा सोच ले कि उस वक्त आपके एहसासात क्या होंगे कि 7-8 बंदे होंगे, आपसे कपड़े निकाले जाते हैं, आपको नंगा किया जाता है, फिर उसके बाद पकौले उनकी बीवी को लाया जाता है, उनकी बीवी को लाया जाता है और उनको बताया जाता है कि अभी उनकी बीवी को भी नंगी कर दी जाएगी, उनसे कपड़े उतार दिए जाएंगे, उस बीवी की वीडियो भी बनाई जाएगी और फिर वो वीडियो किसी ना मालूम अकाउंट से फेसबुक पे डाला जाएगा। सोच ले जरा, थोड़ा सा सोच ले, अपने साथ सोच ले कि अगर ये चीज आप लोगों के साथ होगी तो आप लोगों की क्या एहसासात होंगे। थोड़ा सा सोच ले इसको कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। क्या कोई भी इंसान, मैं मुसलमान नहीं कहूंगा, कोई भी इंसान इस किस्म की सूरत हाल बर्दाश्त कर सकेगी? थोड़ा सा सोच ले। अभी मैं उनके बगल बच्चों को देख रहा हूं और बगल बच्चे यही बता रहे हैं
کہ بہت جلد اس بندے کی جو ویڈیو ہے وہ ریکارڈ کی جائے گی اور حقائق قوم کے سامنے لایا جائے گا۔ کیا حقائق قوم کے سامنے لایا جائے گا؟ وہی حقائق قوم کے سامنے لایا جائے گا کہ ابھی اس لڑکے اس جاوید کو ڈھونڈ کر ان کو ایک بار پھر اٹھایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اگر آپ نے یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کی تو آپ کو مار دیا جائے گا۔ آپ کی بیوی کو اٹھایا جائے گا، آپ کی بیوی کی ویڈیو بنائی جائے گی اور اس کو وائرل کی جائے گی۔ آپ کے بچوں کو اٹھایا جائے گا اور آپ کے بچوں کو مار دیا جائے گا۔ وہ بالکل ریکارڈ کریں گے ویڈیو، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جب اس قسم کی صورتحال بنے گی، آپ ہر بندہ سوچے کہ جب آپ کو کوئی طاقتور بندہ اٹھائے، آپ کے علاقے کا، یہ ریسنٹلی ایک کیس ہوا ہے یہ جو بلوچستان کے اندر عبدالرحمان کتران کا ہے، اسی طرح کا کوئی طاقتور بندہ آپ کو اٹھائے اور پھر آپ کو یہ بتائے کہ آپ کی بیوی کو ننگی کر دی جائے گی، آپ کے بچوں کو مار دیا جائے گا، آپ کو مار دیا جائے گا، اس موبائل کے سامنے آپ بیٹھ جائے اور یہ باتیں کہیں، تو آپ نہیں کہیں گے؟ آپ کہیں گے، ڈیفینیٹلی آپ کہیں گے، کیونکہ اگر آپ کو مار دیا جائے، چلو آپ تو پھر بھی اپنی غیرت کی وجہ سے آپ یہ کہیں گے کہ مجھے مار دے، لیکن جب آپ کو کہا جائے گا کہ آپ کے بچوں کو مار دیا جائے گا تو پھر آپ برداشت نہیں کر سکیں گے اس چیز کو، اور جو کچھ بھی آپ سے کہا جائے گا آپ وہی کہیں گے، آپ وہ ریکارڈ کریں گے، آپ اس کو بولنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اسی وجہ سے جاوید کی اس قسم کی ویڈیو اگر تیار کر کے یہاں پہ لایا جائے گا کہ وہ ساری چیزیں میں نے عثمان ڈار کے دباؤ میں آ کر میں نے کہہ دیا اور میں نے ان کے کہنے پر جا کر عمران خان کے ساتھ بیٹھ گیا اور میں نے یہ چیزیں کہہ دی، تو یہ کوئی خارج از امکان نہیں ہے اور یہ چیزیں ہو سکتی ہے اور یہ کیا جائے گا، کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ اس بندے کو بھی اس چیز کا علم ہے کہ پاکستان کے اندر مجھے انصاف نہیں مل سکتا۔ اگر انصاف کسی بندے کو اگر مل سکتا تو آج تک بلوچستان کا جو واقعہ ہوا ہے، کتنے دن اس کے اندر گزر گئے، کسی عدالت نے اس کا سو موٹو نوٹس دیا ہے، جو عبدالرحمان کتران وکٹری کا نشان بنا کر عدالت سے باہر آ رہے تھے، یہ اس سے پاکستانی عدالتوں کو اور پاکستان کے نظام کی منہ پہ ایک بڑا تمانچہ اس نے مار دیا کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ عبدالرحمان کتران کے خلاف کوئی بھی فیصلہ نہیں دے سکتا، عبدالرحمان کتران کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ سیم وہی سچویشن اسی کیس کے اندر بھی ہے۔ کل رات سے لے کر ابھی تک کتنے گھنٹے گزر چکے ہیں، کیا کوئی لاہور ہائی کورٹ نے اس میں سو موٹو نوٹس لیا؟ کیا سپریم کورٹ نے اس کے اندر کوئی سو موٹو نوٹس لیا ہے؟ اگر لیا جائے گا تو وہ بندہ عدالت تک بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ ایک مرتبہ اگر عدالت میں پہنچ بھی جائے لیکن اس کے بعد یا تو ان کو غائب کر دیا جائے گا یا اس کو مار دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے پاکستان کے اندر کسی بھی بندے کو انصاف ملنا ممکن نہیں ہے، پاکستان کے اندر کسی کو انصاف نہیں ملے گا۔ اگر پاکستان کے اندر کسی کو اگر انصاف مل جاتا تو اب تک عمران خان کو مل چکا ہوتا، اگر پاکستان کے اندر کسی کو انصاف مل جاتا تو ابھی تک ارشد شریف کو مل چکا ہوتا، اگر پاکستان کے اندر انصاف مل جاتا کسی بندے کو تو اب تک ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ ان لوگوں کو انصاف مل چکا ہوتا، لیکن پاکستان کے اندر کسی کو انصاف نہیں ملتا۔ کمزور کو انصاف، طاقتور کو تو مل جاتا ہے، طاقتور جب بھی چاہے ان کو انصاف مل جاتا ہے، اور انصاف یہ ہے کہ نواز شریف جو یہاں پہ نہ صرف نااہل ہوئے بلکہ یہاں پہ وہ مجرم ان کو قرار دیا گیا، لیکن نواز شریف کو لندن بھجوا دیا گیا۔ نواز شریف 4 ہفتے کے لیے پاکستان سے گئے تھے اور اس کی گارنٹی ان کے بھائی اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف نے دی تھی، لیکن 4 ہفتے کے بجائے 4 سال ہو گئے اور وہ پاکستان واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن آج جس بندے نے گارنٹی دی تھی وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں۔ پاکستان کے اندر طاقتور جو بھی بندہ ہوں ان کو انصاف مل جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر آصف علی زرداری کے خلاف اربوں روپے کے کیسز تھے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، لیکن آصف علی زرداری اس وقت حکومت کے اندر ہے، ان کا بیٹا وزیر خارجہ ہے۔ پاکستان کے اندر کافی سارے ایسے لوگ تھے جن پہ اربوں اور کروڑوں روپے کے کرپشن کے الزامات تھے، لیکن آج وہ سارے لوگ وفاقی کابینہ کی وزراء ہے۔ پاکستان کے اندر نگران کچھ ایسے وزیر اعلیٰ تھے جو ماضی میں نیب کے ساتھ ڈیل کر چکے تھے، لیکن وہ آج نگران وزیر اعلیٰ بھی ہے۔
تو اسی وجہ سے پاکستان کے اندر جتنے بھی طاقتور ہیں ان کو انصاف بھی مل جاتا ہے اور ان کے خلاف کسی بھی عدالت کی طرف سے ایکشن بھی نہیں لیا جاتا۔ اگر پاکستان کے اندر انصاف ہوتا تو آج مریم نواز جیل کے اندر ہوتی، اور مریم نواز نے جس طرح پاکستان کے معزز عدلیہ کے 2 معزز ججز صاحبان پہ سنگین قسم کے الزامات لگائے، کتنے دن گزر گئے، اسی کیس کے اندر کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نے ابھی تک نوٹس لیا ہے؟ نہیں لیا۔ اسی وجہ سے پاکستان کے اندر جاوید نے بہت بڑی غلطی کی۔ جاوید کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ ان کو انصاف دینے والا پاکستان کے اندر کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ایک بہت بڑا رسک لیا، اس نے حقائق قوم کو بتائے، ان کو یہ حقائق نہیں بتانے چاہیے تھے، ان کو یہ ساری چیزیں برداشت کرنی چاہیے تھی۔ اس نے کیوں حقیقت پاکستانی قوم کو بتائے؟ کیا پاکستان کے اندر ایسا کوئی ادارہ موجود ہے جہاں سے ان کو انصاف ملے؟ اگر ایسا کوئی ادارہ موجود نہیں ہے تو پھر اس نے سچ کیوں بتایا قوم کو؟ کیوں اس نے اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال دیا، اپنے بچوں کی زندگی کو مشکل میں ڈال دیا، اپنے بیوی کی زندگی کو مشکل میں ڈال دیا؟ پاکستان کے اندر ان کو انصاف نہیں ملے گا۔ اس نے قوم کو سچ بتا دیا، لیکن ابھی ان کو ٹارچر کیا جائے گا، ابھی ان کو اٹھایا جائے گا، ان سے ایک اور بیان ریکارڈ کیا جائے گا، اور اسی بیان کے اندر ان کو کہا جائے گا کہ آپ یہ کہتے کہ آپ پہ دباؤ تھا، اسی وجہ سے آپ نے جا کر وہاں پہ یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا اور قوم کو یہ سچ بتا دیا۔ جاوید کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی ملک کے اندر جب تک انصاف اور قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی، اسی وقت تک کسی کو بھی سچ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر آپ لوگ سچ بولیں گے تو آپ لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا، بہت برا ہوگا، بہت برا ہوگا۔ اسی وجہ سے سچ بولنے سے گریز کرے۔ اگر آپ سچ بولیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ بھی لاحق ہوگا، اور آپ کی جان بھی اس میں جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے سچ بولنے سے گریز کرے۔ فی الحال پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ جب تک یہاں پہ قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی اور یہاں پہ طاقتوروں کی حکومت ہوگی تو اسی وقت تک آپ لوگ سچ بولنے سے گریز کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔